بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بدعت کا اطلاق دنیاوی چیزوں پر کرتے ہوئے مغالطہ دینا، وسوسے میں ڈالنے کی کوشش کرنا۔ بس اوقات جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ شرعاً وہ بدعت ہوتا ہے، جائز نہیں ہوتا، لوگ اس کو دین کے نام پر کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت ضالہ سیئہ۔ تو یہ بدعت اچھی والی ہے اور فنا ہے، اس قسم کی چیزیں۔ اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی لغوی اعتبار سے تو ہر چیز کو بدعت کہہ سکتے ہیں، تو بدعت کا لفظ کوئی برا تو نہیں ہے، کوئی بھی نئی چیز وہ اس کو جو ہے وہ بدعت ہی ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی باتیں چترے بترے کر کے ہیلے بہانے جو ہے وہ اپنے اس چیز کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں عمل کو۔ یاد رکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ بدعت لغوی اعتبار سے نئی چیز کو، اوپری چیز کو، نئی چیز کو کہا جاتا ہے، کوئی بھی نئی چیز ہو۔ لیکن جب کسی اصطلاح کے اندر، خاص کر فقہ کے میدان میں جب کسی ایسے لفظ کو بولا جائے تو اس سے مراد لغوی معنی نہیں ہوتے، بلکہ اس سے مراد اصطلاحی معنی ہوتے ہیں عام طور پر۔ مثال کے طور پر دیکھیں کافر کا لغوی معنی اگر دیکھیں تو چھپانے والا، تو کسان کو بھی لوگ کافر کہہ سکتے ہیں کہ وہ دانہ زمین میں چھپا رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی بیت اللہ جب ہم بولتے ہیں تو بیت اللہ اللہ کا گھر، تو دنیا کی ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، پھر بیت اللہ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ عرفاً بولتے ہیں یہ لفظ بیت اللہ، تو اس سے مراد کیا ہر مسجد ہوتی ہے؟ نہیں، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ خاص بیت اللہ ہی ہوتا ہے، مسجد حرام والی جو مسجد ہے۔ اور اسی طرح جب آپ کافر کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد کوئی صرف دانہ چھپانے والا یا ماس چھپانے والا کوئی چیز وہ نہیں مراد ہوتا، بلکہ اس سے مراد کافر سے ایک خاص طبقے کا آدمی مراد ہوتا ہے جو اسلام کا منکر ہو، وہ مراد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں، جب ہم کہتے ہیں نا بدعت ہے، تو بدعت کوئی بھی فقیہ کہتا ہے، محدث کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بدعت ہے جو شریعت کے مقابلے میں، یعنی سنت کے مقابلے میں متصادم الشریعہ، متصادم اسلام، متصادم تعلیمات اسلام جو ہے وہ ہو کر آئی ہوئی چیز ہے۔ لہٰذا اس میں یہ چکر نکالنا کہ حسن ہے، صحیح ہے، یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے۔ تو سیدھی سی بات ہے، دین میں جو بھی بدعت آپ نکالیں گے، خاص کر بعد کے لوگ، خیر القرون کے بعد کے، وہ صحیح ہی ہوگی، ضالہ ہی ہوگی اور جہنم کی طرف لے جانے والی ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تھوڑی سی تفصیل ملاحظہ فرما لیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں ہے بدیع السماوات والارض، تو یہاں بدیع آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والی وہ اللہ کی ذات، جس نے بغیر نمونے کے، بغیر میٹیریل کے ساری کائنات کو بنا ڈالا، ایک نئی چیز بنا دی نا، بدیع السماوات والارض۔ اب بدعت جو ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں، کبھی یہ بدعت ایسی چیز ہوتی ہے، ایسا کام ہوتا ہے کہ جو متعلق دین نہیں ہوتا، یعنی اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ عام زندگی کی ایک چیز ہوتی ہے، چاہے آپ اس سے سہولت کسی بھی میدان میں لے لیں۔ مثلا دیکھیں گاڑی اچھے کام کے لیے استعمال کرے کوئی، یا برے کام کے لیے استعمال کرے۔ گاڑی تو ایک نئی چیز ہے جو حضور اسلام کے دور میں نہیں تھی، بعد میں آئی، بعد میں لوگوں نے نکالی یہ چیز۔ اب یہ دیکھا جائے تو یہ وہ چیز ہے، اگرچہ لغوی اعتبار سے نئی چیز ہے، بدعت اس کو جو ہے کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ نئی چیز ہونے کے باوجود چونکہ دین کے اندر نہیں ہے، نہیں اس کے دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو اس وجہ سے یہ اس پر بات نہیں چلائی جائے گی کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، گاڑی میں بیٹھنا جائز ہوگا ناجائز ہوگا۔ اسی طرح لاؤڈ سپیکر کو لے لیں، لاؤڈ سپیکر، پنکھا لے لیں، وغیرہ وغیرہ، ٹیوب لائٹیں وغیرہ، یہ چیزیں لے لیں۔ اگرچہ یہ نئی چیزیں ہیں لیکن ان کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، متعلق بالدین نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ چیزیں جو دین کے ساتھ متعلق بالدین ہوں، اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، یا تو وہ لد دین ہوگی۔ لد دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر تو نہیں ہے، دین کے سے باہر ہیں، لیکن دین کے ساتھ ان کا تعلق بن رہا ہے، دین پر آنے کے لیے واسطہ وسیلہ بن رہے ہیں۔ مثلا چلہ لگانا، 4 مہینے لگانا، سال لگانا، روزہ لگانا، 8 سال کا کورس پڑھ کے عالم بن جانا، تدوین قرآن کا سلسلہ ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، عثمان غنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو سلسلے ہوئے، قرآن کریم تدوین کا جو سلسلہ ہوا، یہ دیکھیں سارے کام جو ہوئے، تو یہ سارے کام جو ہے دین پر آنے کے لیے اور دین کے جو ہے افہام و تفہیم کے لیے، یا اس کے استحکام اور اس کے جو ہے مضبوطی کے لیے یہ سارے کام ہوئے، اور جو ہے اس کی حفاظت کے لیے یہ سارے کام ہوئے۔ تو یہ
للدین ہے، مطلب دین کے ساتھ متعلق ہیں لیکن بار بار سے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اس میں دوسری چیز جو متعلق بھی دین ہے، دین کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ ہے فی الدین۔ فی الدین کا مطلب دین کے اندر ہے۔ اب دین کے اندر جو ہے اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ناجائز ہے۔ دین کے اندر اگر کوئی نئی چیز آئی ہے بظاہر تو اس کو مثلاً آپ علیہ السلام کے علاوہ وہ کوئی کسی صحابی سے وہ آ گئی ہے، مثلاً خلفائے راشدین سے آ گئی ہے، مثلاً دیکھیں جس کی جھلک آپ علیہ السلام کے دور میں ملتی بھی تھی اور انہوں نے صحابی نے آ کر خلیفہ راشد نے آ کر اپنے دور میں باقاعدہ اس کو رواج دے دیا۔ جس طرح 20 تراویح لے لیں، 20 تراویح ہر مسجد میں پڑھنے کا رواج صحابہ میں مسلمانوں میں نہیں تھا، اگرچہ 20 تراویح کی ترتیب یا تراویح کی ترتیب جو ہے وہ احادیث سے آ رہی ہے۔ تو اب یہ رواج حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں دیا ہے۔ تو ایک رواج دینا ایک نئی چیز بظاہر تھی، لیکن چیز کا ثبوت تو پیچھے سے چلا آ رہا تھا، اس لیے انہوں نے گویا لغوی اعتبار سے اس کو یوں کہا نعم البدعۃ ہذہ، یہ گویا لغوی اعتبار سے اس کو بدعت کہا ہے، ورنہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ راشد ہیں اور خلیفہ راشد کا کام وہ تو بدعت ہو بھی نہیں سکتا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خود حدیث میں آپ علیہ السلام نے جیسے اپنے کام کو سنت کہا ہے ایسے ہی خلفاء راشدین کے کام کو بھی کیا کہا ہے؟ سنت۔ تو ظاہر بات ہے یہ حدیث تو ان کو بھی پہنچی ہوئی تھی، تو وہ کس طرح اپنے کام کو بدعت کہہ سکتے ہیں اور پھر اس پر ناز کر سکتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے لغوی اعتبار سے اس کو یہ مانا لیا کہ ایک نئی چیز ہے، رواج ایک نئی چیز ہے، لیکن اس کی اصل جھلک پیچھے آپ علیہ السلام سے مل رہی ہے، اور دوسرا آپ کا کام صحابی خلیفہ راشد کا جو کام ہوتا ہے وہ خود دین ہوتا ہے اور سنت ہوتا ہے۔ تیسری چیز وہ ہوتی ہے جو خلیفہ راشد سے آئی ہو ہمارے سامنے، پہلے اس کی جھلک نہ ملتی ہو، مثلا جمعہ کی دوسری اذان حضرت عثمان غنی صاحب کے دور سے ان کے سلسلوں سے شروع ہوئی ہے، پہلے نہیں تھی، اب پہلے جھلک بھی نہیں ہے، لیکن خلیفہ راشد کے دور میں جب شروع ہو گئی، شروع کروا دی، تو یہ ہم اس کو سنتی کہیں گے، کیونکہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اسی طرح نمبر 3، کوئی اور صحابی ہو خلیفہ راشد کے علاوہ، وہ کوئی کام اس طرح اس سے ثابت ہو جائے، اس سے ثبوت آ رہا ہو، مثلا تلقین کی میں مثال دیتا ہوں، قبر پر جو ہے سورہ بقرہ کا اول اور آخر پڑھتے ہیں، تو یہ تلقین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے، جو آپ علیہ السلام کے دور میں بچے ہوتے تھے، تو ان سے ثابت ہے۔ جب ان سے ثابت ہے تو یہ بھی عمل ہمارے لیے مستحب قرار پایا اس حوالے سے۔ تو بہرحال یہ جو درجے میں نے بتا دیے اگر ان میں آ رہا ہے تو وہ دین میں بدعت نہیں ہوگی، لیکن اب دین میں ایسا کوئی کام نکالے جو خیر القرون 220 سالہ خیر القرون سے ثابت ہی نہیں اور بعد میں لوگوں نے نکالا اپنی طرف سے، تو ایسی ظاہر بات ہے ایسی بدعات جو ہیں وہ بدعات ضالہ سیئہ ہوں گی جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔